میری امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی۔ خطے کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تمام فریق جنگ چھوڑ کر دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ سفارتکاری کو ایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ مزید کسی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ ایران پر حملے عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایرانی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت اور ایرانی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ چین اور روس کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ روس، چین اور پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی۔ ایران کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے خطہ غیر محفوظ ہو چکا۔ ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے مستقل مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ امریکہ کا ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ۔ فردو، نتنز اور اصفہان متاثرہ تنصیبات میں شامل۔ اب دنیا میں امن کا وقت ہے۔ ایران کو جنگ ختم کر کے سنجیدہ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کرنی چاہیے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایرانی وزیر خارجہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچ گئے۔ عباس اراغچی کی آج روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے عام ملاقات متوقع۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت۔ وزیراعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیراعظم کا ایران کے برادر عوام اور حکومت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد اور قابل عمل راستہ ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ صورتحال میں امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے پر زور۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے۔ لاکھوں معصوم جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پرامن راستہ مکالمہ اور سفارتکاری اپنانے کی ضرورت پر زور۔ عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، صدر مملکت۔ پاکستان کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت اور اظہار تشویش۔ حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کی روشنی میں اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ جارحیت اور کشیدگی خطے اور دنیا کے لیے خطرناک۔ فریقین عالمی اور انسانی حقوق قوانین کی پاسداری کریں۔ تنازع کا واحد حل اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق سفارتکاری اور مذاکرات ہیں، ترجمان دفتر خارجہ۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر طے شدہ تنازع۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر۔ کشمیری عوام دہائیوں سے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا OIC رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب۔ پاکستان نے امریکہ یا اسرائیل کو ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے اپنی فضائی، زمینی یا بحری حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی دے گا۔ پاکستان کسی دوسرے ملک کی جنگ، کسی بلاک کی سیاست اور دوسرے ملک کے فوجی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے پاکستان کا موقف اصولی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے متعلقہ فریقین سے روابط قائم کیے
آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ کشیدگی میں کمی اور خطے میں استحکام ہمارا مقصد ہے۔ ہر تنازع کا اختتام بات چیت اور روابط کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ فریقین کسی تاخیر کے بغیر تنازع کا پرامن حل تلاش کریں۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے پاکستان کا اصولی موقف۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر مختلف ممالک کا رد عمل۔ سعودی عرب کی حملے پر شدید تشویش، فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ امریکہ کے ایران پر حملے سے مشرق وسطی کے کشیدہ حالات مزید بدتر ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ خود مختار ریاست کی سرزمین پر فضائی حملے عالمی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ روسی وزارت خارجہ اسپین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت دیگر ممالک کا بھی ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش۔ معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے، امریکی کانگریس کے ارکان صدر ٹرمپ پر برہم۔ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری آئین اور کانگریس کی جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ امریکی ارکان کانگریس کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، 104 زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی حملے، 3 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی فورسز کی جارحیت میں 56,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1,31,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید باخبر رہنے کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بر وقت